درود شریف پڑھ لیں. اللہم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ. چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ. شب کو راہ ملتی ہے تاروں سے، امت کو ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک مرتبہ پھر درود شریف. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، پہلی دفعہ آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، چھوٹا سا ٹکڑا، اور اس کے علاوہ ایک ذخیرہ احادیث میں سے حدیث مبارکہ پڑھی چھوٹی سی، دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ پر مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مختصر سے ٹائم میں اللہ رب العزت مجھے زیادہ سے زیادہ فائدے کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شہادت کا واقعہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے چند اس میں سے موتی آپ حضرات کو پیش کر دوں، آپ کے دامن میں موتی ڈال دوں. دعا فرمایا. بہرحال میرے دوستو، جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی بات کی طرف اشارہ فرمایا. تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو لوگ دنیا میں بڑی بڑی آسائش اور اللہ سے سہولتیں مانگتے تھے، اللہ نو آدھیاں یا اللہ سانو سہولتاں دے، ساڈے تے پریشانیاں تے مصیبتاں اے نہیں چاہندیاں، لہذا یا اللہ اسی سہولتاں دے وچ ہمیشہ رہیے
پریشانیاں تے رولے رپے تے مصیبتاں اے شہادتاں ساڈے تو نہیں ہوندیاں۔ قیامت والے دن تفسیر مظہری دے اندر لکھیا ہے کہ قیامت والے دن جدوں جڑے لوگ شہید ہو گئے یا جنہاں دے مصیبتاں آئیاں تکلیفاں آئیاں، قیامت والے دن وہ لوگ پتہ کی کہیں گے؟ وہ لوگ جڑے دنیا دے اندر اللہ دے اگے سہولتاں منگدے ہیں، وہ کہیں گے کاش ساڈے جسم جڑے نا ایک کینچیاں دے نال چھریاں دے نال کٹ دتے جاندے، جڑے انعامات انہاں لوگاں نوں مل رہے ہیں جڑے یعنی شہید ہو کے آئے مصیبتاں تکلیفاں جھل کے آئے۔ بہرحال میرے دوستو، میں انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے مختصر وقت دے اندر چھوٹی چھوٹیاں گلاں تھوڑے سامنے رکھاں گا کہ کتنے لوگ اس دنیا دے اندر آئے جنہاں تے پریشانیاں تے مصیبتاں آئیاں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کلمہ پڑھیا۔ اردو سمجھ آندی یا نہیں؟ اردو اور پنجابی رلی ملی اس کو کہہ رہے ہیں کہ تاکہ سمجھ لی آئے، پنجابی بھی کچھ بول رہے ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیا تو ابو جہل کی یہ خادمہ تھی، بہت مارتا تھا، مار کر ان کا پورا حشر کر دیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جتنا مار لو، میں کلمہ تو نہیں چھوڑ سکتی، جتنا جو مرضی ہے کر لو، کلمہ نہیں میں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل نے کہا پکی بہت ہے، اس کے اوپر اتنی مصیبت اور اتنی ذلت، اتنا مارا جا رہا ہے، اس کے باوجود کلمہ نہیں چھوڑ رہی۔ توجہ سے بیٹھنا، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں۔ کلمہ نہیں چھوڑ رہی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کلمہ نہیں چھوڑ رہی۔ ابو جہل نے کہا اچھا تو کلمہ نہیں چھوڑتی، تیرا میں علاج کر لیتا ہوں۔ سر میں ایک سخت قسم کی لٹھ ماری اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی، کہنے لگی اے میرے پروردگار، یہ مجھے بتوں کے پجاری کہتے ہیں، مجھے یہ بتوں کے پجاری تانے دیتے ہیں۔ اے میرے رب کریم، یہ مجھے تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس رب کو تو نے مانا ہے، جس رسول کو تو نے مانا ہے، اے زنیرہ اس کی وجہ سے تم نے بتوں کو نہیں مانا، بتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے تیرے اوپر یہ مصیبت آ گئی، تیری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی، کہنے لگی اے میرے رب کریم، یہ لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں، یہ مجھے ابو جہل تانے دے رہا ہے کہ تو نے لات کو چھوڑا ہے، تو نے منات کو چھوڑا ہے، تو نے عزا کو چھوڑا ہے، تو نے ان کو برا بھلا کہا ہے، اس کی وجہ سے تیری بینائی ختم ہو گئی۔ اے میرے رب کریم، میری بینائی واپس فرما دے، میرے رب کریم میری بینائی واپس فرما دے، یہ کافر اور مشرک مجھے تانے دے رہے ہیں۔ اسی وقت اللہ نے بینائی فوراً واپس فرما دی۔ توجہ کرو میرے معزز سامعین، حضرت ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبتیں آ رہی ہیں، اسلام قبول کیا، مارا جا رہا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ توجہ کرنا، تھوڑے سے ٹائم میں بہت ساری باتیں کہنا چاہتا ہوں میرے معزز سامعین۔ حضرت عبداللہ کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، والد بھی مار رہے ہیں، بھائی بھی مار رہے ہیں، رشتہ دار بھی مار رہے ہیں، سارے اہل و عیال مار رہے ہیں۔ اے عبداللہ اسلام چھوڑ دے، اس نبی کا دامن چھوڑ دے، ورنہ تیرا برا حال کر دیں گے۔ والد نے دھکے دے کر اس اپنے بیٹے عبداللہ کو گھر سے نکال دیا۔ گھر سے باہر جا رہے تھے، گلے میں کپڑے بھی کوئی نہیں،
चादर भी कोई नहीं मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, कोई चीज़ भी कोई नहीं, कोई चीज़ भी कोई नहीं, गले में नीचे बांधने के लिए भी कोई मुख्तसर सा कपड़ा है। आखिरकार वालदा को रहम आया, वालदा ने कहा बेटा अब्दुल्ला, मैं भी आखिर तेरा इस्लाम को मैंने भी कबूल नहीं किया। फिर वालदा होती है, चाहे मुशरिका हो चाहे काफिरा हो। वालदा ने फौरन भाग कर बेटे को दीवार से यूं चादर फेंकी, बेटा ये चादर ले लो और बांध लो, अपना सतर को ढांप लो, सतर को ढांप लो। बेटे ने चादर के 2 टुकड़े फरमा लिए, 2 टुकड़े फरमाने के बाद एक टुकड़ा ऊपर ले लिया, एक टुकड़ा नीचे बांध लिया। मुसीबतें आ रही हैं इस्लाम कबूल करने की वजह से। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन तवज्जो करना ज़रा, हज़रत अब्दुल्ला ने जब ये 2 चादरें बांध ली, एक चादर यहाँ तक बांधी हुई है, छोटी सी चादर है, और एक चादर जो बांधी हुई है ऊपर ली हुई है, छोटी सी चादर है। अल्लाह के रसूल के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, ये देखो मेरा बुरा हाल हो गया, मुझे घर से वालिद ने धक्के दे दे कर निकाल दिया, मुझे घर में वालिद ने नहीं रहने दिया, भाइयों ने मारा पीटा, वालिदैन ने मारा, चच्चे ने मारा, मामू ने मारा, सारे रिश्तेदार आंधियां गवांढियां ने सारे ने मुझे घर से निकाल दिया। ये मेरी वालिदा को कुछ तरस आया, कुछ रहम आया, उसने ये चादर दे दी, मैंने 2 टुकड़े कर लिए, एक ऊपर एक नीचे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे प्यारे बेटे अब्दुल्ला, परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं, ये दुनिया की ज़िंदगी है, चंद दिन की ज़िंदगी है। आखिरकार एक गज़वा के अंदर ये शरीक थे, हज़रत अब्दुल्ला मेरे मदनी करीम के साथ शरीक थे। अब ये 2 चादरों की वजह से इनका नाम क्या बन गया? ज़ुल्बजादैन। क्या माना? 2 चादरों वाले। ज़ुल्बजादैन का क्या माना? सारे सहाबा इनको कहते थे अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन। क्या माना? कि 2 चादरों वाले, छोटी छोटी चादरों वाले। तवज्जो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तवज्जो करना ज़रा, ये अब्दुल्ला परेशान ना होना मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, शहादत की तरफ आ रहा हूँ, ये मेरी तमहीदी बातें। तवज्जो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तवज्जो। मैं ये सारे कितने बड़े लोग हैं जो इस दुनिया में आए, शहीद हो गए, अल्लाह के दीन के लिए शहीद हो गए, अपने जिस्म कटवा दिए, वालिदैन से जुदा हो गए, रिश्तेदारों से जुदा हो गए, इस्लाम की खातिर, इस दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, नमाज रोज़ा हज ज़कात जिहाद की खातिर। तवज्जो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, यही अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गज़वे के अंदर बीमार हो गया, बुखार हो गया, बुखार की हालत में बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने अपनी गोद मुबारक में हज़रत अब्दुल्ला का सर रखा हुआ है, आखिरी लम्हात हैं, दुनिया से जा रहे हैं और दीदार कर रहे हैं, सोने मुस्तफ़ा का दीदार कर रहे हैं। तवज्जो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आखिरकार अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह के रसूल जब दफना रहे थे तो आपने फरमाया मेरी चादर जो है, मेरी काली कमली अब्दुल्ला के लिए दे दो। आपने अपनी चादर मुबारक हज़रत अब्दुल्ला के जिस्म के साथ लपेट दी और कब्र में खुद उतर कर फरमाया ए अब्दुल्ला, तूने बड़ी मुबारक जिंदगी पाई है, ए अब्दुल्ला तेरे ऊपर मुसीबतें आई, चिल्टे आई, तूने बर्दाश्त किया, तूने इस ऐते मुबारका अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह। तो कहो यार, इसके ऊपर तूने अमल किया अब्दुल्ला। ए अब्दुल्ला, अल्लाह भी तुझसे राजी हो गया, अल्लाह का रसूल भी तुझसे राजी हो गया, खुश हो जा अब्दुल्ला, अल्लाह भी तुझसे राजी हो गया, अल्लाह का रसूल भी राजी हो गया। उमर खड़े थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, काश यहाँ पर मैं होता, काश मैं होता यहाँ पर, मेरा जिस्म आपके हाथ में होता, आप मुझे यहाँ उतारने वाले होते। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस कलमे की खातिर, इस दीन की खातिर बहुत से हज़रात को मुसीबतें और तकलीफ़ों में आना पड़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ توجہ میرے معزز سامعین، ابراہیم علیہ السلام آگ کے چیخے میں بیٹھے ہیں، سارے فرشتے آ رہے ہیں، ان کو یہی درس دے رہے ہیں، نانا واپس چلے جاؤ، تمہیں کس نے کہا ہے؟ جی ہم اپنے آپ آئے، کسی نے ہمیں کہا تو نہیں ہے، پھر واپس چلے جاؤ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت زکریا کو دیکھو، حضرت موسیٰ کو دیکھو علیہ السلام کو، دریائے کلزم سے گزر رہے ہیں، دریائے کلزم سے اللہ کو پکار رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور میری قوم اللہ میرے ساتھ ہے، سایہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کبھی چھوڑنے والا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اللہ کو پکار رہے ہیں، مصیبت میں تکلیف میں، اے میرے رب کریم یہاں تو روشنی کوئی نہیں، یہاں تو چاندنی کوئی نہیں، یہاں تو ستاروں کی چمک کوئی نہیں، یا اللہ یہاں بیٹی کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، یا اللہ یہاں سورج کوئی نہیں، چاند کوئی نہیں، فرش نہیں ہے، عرش نہیں ہے، یا اللہ آسمان کی بلندی کوئی نہیں، بلبل کی چہک کوئی نہیں، یا اللہ یہ ستاروں کی چمک دمک کوئی نہیں، یا اللہ میں کس کو پکاروں؟ اللہ نے فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ توجہ میرے معزز سامعین، توجہ، یہ سارے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے پھندے میں آئے ہوئے ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں، یا اللہ یہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، یا اللہ یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، میری مدد فرما۔ اللہ نے مدد فرمائی، آج بھی چوتھے آسمان پہ موجود ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ کی مدد ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہو رہی ہے۔ اگر میری طرف اور توجہ کرو تو میرے مدنی کریم کی مدد بھی اللہ فرما رہے ہیں، اور وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ ہمارے پیارے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تلواروں والے کھڑے ہیں گھر کے قریب، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے میرے محبوب، تیرے ہاتھ میں جو مٹی ہے، یہ مٹی اٹھا کے ان کے منہ پہ پھینک دے۔ اے میرے محبوب، تیری میں مدد ایسی کروں گا کہ یہ سارے کافروں کے سامنے سے آپ گزر کر جائیں گے۔ اللہ نے یہ شان اور مقام دی پیارے نبی کو، میں قربان جاؤں پیارے نبی سے۔ میرے معزز سامعین، غزوہ بدر ہے، وہاں بھی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے میرے رب کریم، اے میرے رب کریم، یہ چھوٹی سی جماعت میں لے کر آیا ہوں، یہ صحابہ کی جماعت، یہ 313 کی جماعت لے کر آیا ہوں، یا اللہ میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں، اے میرے رب کریم یہ چھوٹی سی جماعت ہے 313 کی، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، یا اللہ پانی پینے کے لیے پوری طرح میسر کوئی نہیں، 90 میل کا سفر کر کے آئے بیٹھے ہیں، ہاتھ میں زرے ہیں تو 8 زرے ہیں، تلواریں تو 6 تلواریں ہیں، سواریاں ہیں تو وہ بھی کم ہیں، یا اللہ پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز کوئی نہیں، یا اللہ میری مدد فرما۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ یہ مختصر سی جماعت ہے، قیامت تک اس جماعت کے ذریعے یا اللہ دین اسلام چلے گا، نماز روزہ چلے گا اس جماعت کے ذریعے۔ یہ میری صحابہ کی جماعت ہے، اس میں ابو بکر بھی موجود ہیں، اس میں عمر بھی موجود ہیں، اس میں عثمان غنی جو ہے میری بیٹی کے لیے وہ تیمارداری کر رہا ہے وہ بھی موجود ہے، اس میں علی بھی موجود ہے، طلحہ زبیر، یہ سارے صحابہ موجود ہیں۔ یا اللہ
اللہ اگر آج یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر نے کندھے پر ہاتھ رکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ کبھی بھی آپ کو ناکام نہیں فرمائے گا، یہ آپ کی جماعت بھی کامیاب ہوگی، آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی تکلیف میں، اتنی مصیبت میں اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی پکار رہے ہیں، اپنی مصیبت میں، پریشانی میں اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کے سامنے یہ اپنا دکھڑا رکھ رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین، اللہ کے سامنے اپنی یہ جماعت رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا، اے نشانی مسلمانی صحابہ دی مہربانی ہے، واجب کل مسلمانہ تے شکرانہ صحابہ دا۔ اے میرے معزز سامعین، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، جاگردہ ثبوت ہو جاگردہ، سمجھ آئی؟ خطیب تا ٹورسی جو تسا نعرہ بلا سکتا سبحان اللہ، اے نشانی مسلمانی صحابہ دی مہربانی ہے، واجب کل مسلمانہ تے شکرانہ صحابہ دا۔ میاں تو صحابہ کے سنات نہیں دے سکتا، ابو بکر کی قربانیاں تو نہیں دے سکتا، ابو بکر کے احسانات کوئی نہیں اتار سکتا۔ ابو بکر میں تیری شان پہ قربان جاؤں، تو نے 80,000 درہم لے کر غلاموں کو آزاد کروایا۔ ابو بکر تو نے عامر بن فہیرہ کو آزاد کروایا۔ ابو بکر تو نے ہجرت والی رات 40,000 درہم اپنے محبوب کے دامن میں رکھ دیے۔ ابو بکر ہجرت والی رات تو نے 2 مٹھلیاں بھی بھیج بروا دی۔ ابو بکر میں تیری شان پہ قربان جاؤں، اے ابو بکر تو نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اپنے پیارے محبوب کو دے دیا۔ پریشانیاں آ رہی ہیں، کافر برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن تو پھر بھی اپنے پیارے نبی کو نہیں چھوڑ رہا۔ عمر تیری شان پہ قربان جاؤں، جس کے بارے میں میرے نبی نے غلاف کعبہ پکڑ کر فرمایا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او بعمر ابن ہشام۔ اے میرے رب کریم، اسلام کو عزت عطا فرما، مجھے عمر عطا فرما، مجھے عمر عطا فرما۔ لوگوں نے دیکھا جو پہلے لوگ گھر میں عبادت کرتے تھے، جب عمر نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے سرعام عبادت بیت اللہ میں کرنی، کعبۃ اللہ میں کرنی شروع کر دی۔ اور عثمان تیری شان پہ قربان جاؤں، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، اے عثمان تیری شان اور مقام کتنا ہے عثمان، اے عثمان، اے یہ میرا وہ صحابی ہے جس کا حیا اور جس کا شرم تو عرش کے فرشتے بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بدبخت ہیں جن کو حیا کوئی نہیں، جن کو شرم کوئی نہیں، جن کو غیرت کوئی نہیں، جن کے حیا قریب سے بھی نہیں گزری، وہ ان شخصیات پہ برا بھلا کہتے ہیں۔ میں قربان جاؤں علی تیری شان پہ۔ آپ نے فرمایا، اے علی خوش ہو جا،
جنت میں جہاں میرا گھر ہوگا میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا. توجہ میرے معزز سامعین، جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، یہ سارے لوگ دین کے لیے ہر قسم کی مصیبت اپنے اوپر لے رہے ہیں. اب میں آتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. وہ بھی مصیبت میں پریشانی میں کس کو پکار رہے ہیں. دیکھیں واقعہ بہت لمبا ہے. خط بھیجے گئے، خط لائے گئے، پھر مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا. یہ سارے واقعات لمبے چوڑے. بہرحال میں چند موتی عرض کرتا ہوں، میرے معزز سامعین توجہ کرنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا کچھ قربان کر کے 9 محرم الحرام کو خیمے کے سامنے بیٹھے تھے. اچانک یوں بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، اونگ آ گئی، اونگ آ گئی. پھر اچانک اٹھے، بولے، منہ سے کوئی آواز نکلی. سیدہ زینب خیمے کے دروازے پہ آئیں، کہنے لگی بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ زبان سے کوئی جملہ سا نکلا ہے. فرمایا میری بہن زینب، میں نے ابھی اپنے نانا جی کی خواب میں زیارت کی ہے. میرے نانا جی نے مجھے یہ بات کہی ہے، اے حسین اب تم جلدی ہمارے پاس آنے والے ہو. اتنے میں ایک لشکر سامنے آ گیا. توجہ میرے معزز سامعین، حضرت حسین نے فرمایا او لوگو، آج 9 محرم الحرام ہے، یہ رات ہمیں دے دو. اس رات کو ہم اللہ سے بکا کر لیں، اللہ کے سامنے کچھ مانگ لیں. اللہ کے سامنے پوری رات مانگتے رہے، اجازت مل گئی. کوئی قرضہ کسی کو دینا لینا تھا، یہ سارا کچھ کرتے کراتے رہے. اپنے سارے جو جتنے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کو فرمایا بھئی یہ جو دوسرا ظالم ہے، یہ جو دشمن ہے، یہ ہمارے قاتل ہیں، یہ ہمیں پکڑنا چاہتے ہیں، یہ ان کا مطلوب میں خود ہوں. لہٰذا آپ جو بیٹھے ہو، جعفر والے بیٹھے ہو، عقیل والے بیٹھے ہو، سارے آپ چلے جائیں. میں اکیلا ادھر رہوں گا. میرے ساتھ اس کا یعنی کہ دشمنی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ان کی دشمنی نہیں ہے. بہرحال سب نے کہا کہ ہم اے حسین تجھے چھوڑ نہیں سکتے. اے حسین اپنے ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن تجھے چھوڑ نہیں سکتے. آخرکار 10 محرم الحرام کو یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر جنگ شروع ہو گئی. جب جنگ شروع ہو گئی عباس کے بھی ٹکڑے ہو گئے اور میاں قاسم کے جسم مبارک کے بھی ٹکڑے ہو گئے. 6 ماہ کے علی اصغر کے بھی جسم کے ٹکڑے ہو گئے اور میاں 18 سال کے علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے. یہ سارا کچھ قربان کیا حضرت امام علی مقام نے. کس کی خاطر کیا؟ جو میں نے پہلے آیت مبارکہ پڑھی تھی ذہن میں ہے. کس کی خاطر کیا تھا؟ اللہ کی خاطر کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا. میرے معزز سامعین، اس لیے اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ. توجہ میرے معزز سامعین، پہلا جو خطبہ فرمایا تھا ظالموں تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں. میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں سیدہ کا بیٹا ہوں. تمہیں یہ پتا کوئی نہیں. جعفر میرا چچا ہے، حمزہ یہ سارے میرے رشتہ دار ہیں. اور میاں تمہیں میری قدر کوئی نہیں. جن کے بارے میں ہمارے نانا جی نے فرمایا تھا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. لہذا ظالموں میں نے کیا ظلم کیا ہے جس کی وجہ سے تم میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور مجھے شہید کرنا چاہتے ہو. یہ باتیں فرمائیں اور فرمایا یہ خط آئے پڑے ہیں، یہ فلاں سردار نے بھیجے. کہنے لگے ہم نے نہیں بھیجے. فرمایا یہ سارے تمہاری طرف سے بھیجے گئے ہیں. بہرحال ظالموں نے امام علی مقام کو شہید فرما دیا. اب دیکھیں حضرت امام علی مقام کی جو شہادت ہے، بس آخری بات ہے، ان کی شہادت سے نا پہلے بھی شہادتیں ہوئی. حضرت حمزہ شہید ہو گئے، حضرت دوسرے عمر شہید ہو گئے، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے. ان سب کی شہادتوں کا جو کہتے ہیں رنگ، وہ رنگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں نظر آتا ہے. ان کی شہادت میں یہ رنگ نظر آتا ہے. آج یہ وعدہ کر کے اٹھو میرے پیارے دوستو کہ ہم چہرے پہ داڑھی رکھیں گے. یہ حسینی والی دلیل ہوگی. حسینی یہ نہیں کہ چہرے پہ داڑھی نہ ہو. حسینی وہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے.
حسینی وہ نہیں ہے جو مسجد والوں سے محبت نہ کرے، حسینی وہ نہیں ہے جو اسلام پہ نہ چلے، حسینی وہ نہیں ہے جو اپنی بیوی بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ امام علی مقام کی شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے، حضرت امام علی مقام کی، کہ ہمارا چہرہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت حسین کی سنت تھی یا نہیں تھی؟ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ نمازی تھے یا نہیں تھے؟ حاجی تھے یا نہیں تھے؟ غازی اور شہید تھے یا نہیں تھے؟ تو یہ سب کچھ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ۔ آپ کی زندگی جا رہی ہے، حضرت امام علی مقام کی شہادت بہت لمبی ہے۔